دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی، جنات کو آگ اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جب اس دنیا کے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ان میں ابلیس یعنی شیطان بھی شامل تھا۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے خود کو افضل سمجھا اور کہا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جبکہ آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں ان سے افضل ہوں اور انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے قیامت تک ملعون قرار دے دیا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے، تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ دوستو ابلیس تھا کون اور وہ کس طرح فرشتوں کا سردار بنا؟ حالانکہ یہ ایک جن تھا، لیکن فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ ابلیس کے والد کا نام چلیبا تھا، اس کا چہرہ شیر کی مانند اور وہ بہت بہادر تھا، اس لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، جس کی شکل ایک بھیڑیے کی مانند تھی۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح بہادری کی وجہ سے مشہور تھی۔ لیکن جب جنات کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کا خاتمہ کر دیں۔ دوستو جنات اور فرشتوں کی اس جنگ میں زیادہ تر جنات مارے گئے، اور جو بچ گئے انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی ابلیس تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی اچھے سے تربیت کرو، دنیا جہان کا علم دو اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت کا درس دو۔ چنانچہ ابلیس کی ہزاروں سال عبادت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا درجہ بلند فرماتے ہوئے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے اب وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے۔ ابلیس اپنی ہزاروں سالوں کی عبادت کی وجہ سے 7 آسمانوں پر مشہور ہو گیا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی، 5ویں آسمان پر اس کا نام تقی، 6 آسمان پر اس کا نام حاشے، جبکہ 7ویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا۔ اپنے معمول کے مطابق 7ویں آسمان پر عزازیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہوئے جب لوح محفوظ تک پہنچا تو وہاں اس نے لکھا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کی وہ نافرمانی کرے گا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ ایک دن جب ابلیس اپنی عبادت میں مشغول تھا تو اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی تو تمام فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے افضل ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوح محفوظ میں جس کے بارے میں لکھا تھا وہ بدبخت تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ دوستو قیامت تک ابلیس کو مہلت ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، مگر بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ابلیس کی موت اس قدر دردناک ہوگی کہ جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان یہ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے گا اور چلائے گا کہ ہائے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ دوستو ایک مرتبہ آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جب مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے، اور میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت خوش ہوگا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے ابلیس کو موت کی تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ ابلیس کی موت کیسی ہوگی؟
تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں سنانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ بس اب اس سے آگے مجھے کچھ مت بتانا، یہاں تک بتا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب ملک الموت ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زاروں قطار چیخے مار مار کر روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا تو کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، مگر یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ آخر کار ابلیس تھک ہار کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے، جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں، آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جتنے بھی جہنم میں لوگ ہیں ان سب کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس کہے گا، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے اور نہ ہی میں ملعون بنتا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔